بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی تدریس میں ہم آج فعل مضارع کی مختلف شکلوں کو پڑھیں گے۔ جو پہلی اس کی قسم ہے یا جو تبدیلی ہے جو فعل مضارع میں آتی ہے وہ کچھ الفاظ کے مضارع سے پہلے آنے سے آتی ہے، اور ان میں سے ایک لفظ لم ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تبدیلی اعراب میں بھی آتی ہے اور معنوی طور پر بھی آتی ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فعل مضارع کا اسٹرکچر سمجھا جائے۔ دیکھیے آپ کے سامنے جو چارٹ بنا ہوا ہے اس میں آپ غور کیجئے تو مضارع کے مختلف صیغے لکھے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف غائب، مخاطب اور متکلم کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر جو ٹاپ کی رو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ایک کالم ہے دوسرا کالم اس میں مذکر مؤنث کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یکتبو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص لکھتا ہے یا لکھے گا۔ مضارع میں فعل حال بھی شامل ہوتا ہے اور فعل مستقبل بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یکتبو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص یا ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یکتبانی، وہ دو مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ یکتبونا، وہ بہت سارے مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اس کے بعد غائب مؤنث میں آ جائیے تو اب یکتبو کی جگہ یہ کی جگہ شروع میں تے آ جائے گا۔ تکتبو، تکتبانی، یکتبنا۔ تکتبو کا مطلب وہ ایک عورت لکھتی ہے یہ لکھے گی۔ تکتبانی، وہ دو عورتیں لکھتی ہیں یہ لکھیں گی۔ یکتبنا، وہ بہت ساری خواتین لکھتی ہیں یا لکھیں گی۔ اسی طرح جب مخاطب کا صیغہ آئے گا تو وہاں پہ واپس صیغہ ہو جائے گا تکتبو، تکتبانی، تکتبونا۔ مؤنث میں فرق یہ ہوگا کہ آخر میں یہ نون آ رہا ہے، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا۔ اس کے بعد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں صرف اکتبو اور نکتبو ہوتا ہے، یعنی مذکر مؤنث میں ایک جیسے ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس چارٹ میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو طرح کے فرق آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو دیکھیے کہ جو مضارع کی علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ شروع کے اندر جو فعل ماضی میں جو کتبہ یکتبو میں کتبہ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ شروع میں یہ آ رہا ہے، تے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف آ رہا ہے، یہ نون آ رہا ہے، تو یہ علامت مضارع کہلاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ چارٹ میں کچھ صیغوں کو ریڈ کیا گیا ہے، سرخ کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ان کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شروع میں بھی الفاظ موجود ہیں، یعنی حروف موجود ہیں جو مضارع کی علامت کے طور پہ بیان ہوئے ہیں، یعنی یہ ہے، تے ہے، لیکن آخر میں بھی یہ نون ہے، الف نون ہے اور واو نون ہے۔ تو یہ جو صیغے ہیں ان میں دراصل یہ جو آخر میں نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتا ہے، اور باقی صیغوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ اصلاً جو ہے آخر میں پیش آ رہا ہے، یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو میں آخر میں پیش آ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے فعل مضارع کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ جو دو الفاظ ہیں یکتبنا یعنی مؤنث غائب جمع اور مؤنث مخاطب جمع تکتبنا، ان دونوں میں جو آخر میں نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ مبنی ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی اعراب کے پہلو سے۔ پیچھے کوئی بھی چیز آ جائے ان کے اعراب کبھی نہیں بدلتے۔ مبنی اصل میں وہی صیغہ ہوتا ہے، وہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہر حال میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں اور ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں۔ تو جو فرق آتا ہے لم لگانے سے اب میں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ نے مضارع کے اسٹرکچر کو سمجھ لیا کہ فعل مضارع اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اس طرح بیان کیا جاتا ہے، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ شروع میں اگر لم آئے گا تو کیا ہوگا۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نفی کا صیغہ ہے۔ اب جب یہ آ جاتا ہے تو جہاں جہاں پیش آ رہا ہوتا ہے، جیسے یکتبو ہے، تکتبو ہے، اکتبو ہے، نکتبو ہے، وہاں پر پیش کی جگہ جزم پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں نون اعرابی آ رہا ہے وہ 7 صیغے جو ہائی لائٹ ہوئے میں ہیں، سرخ ہوئے میں ہیں، ان میں نون اعرابی گر جاتے ہیں، اور جو مبنی ہیں وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، یعنی یکتبنا اور تکتبنا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ ہو گیا اس کے اندر اعراب کے اعتبار سے فرق آ جائے گا۔ معنوی طور پہ کیا فرق ہوگا کہ یہ جو
مضارع تھا جو حال کے معنی دے رہا تھا یہ ماضی کے معنی دے گا، اور چونکہ شروع میں لم ہے اور لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو ماضی منفی۔ اب مثال سے سمجھیے، اگر لفظ ہے یکتبو تو لم یکتب کا مطلب ہوگا اس نے نہیں لکھا، یکتبونا ہے تو وہ ہو جائے گا لم تکتبو کے بعد اس کا مطلب ہو جائے گا ان سب نے نہیں لکھا، اور اگر تثنیہ تھا تو لم یکتبا ان دو افراد نے نہیں لکھا، اور اگر مؤنث مخاطب تھا اور واحد تھا تو ہو جائے گا لم تکتبی تم نے، یعنی ایک خاتون نے نہیں لکھا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ فعل مضارع کی دوسری شکل لن کے حوالے سے ہے، جب فعل مضارع سے پہلے لن آ جائے تو اس میں جو تبدیلی آئے گی وہ نون اعرابی کی حد تک وہی تبدیلی ہوگی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساتوں نون اعرابی گر جائیں گے، اور جہاں جہاں پر پیش تھا وہ پیش زبر سے بدل جائے گا۔ پہلے جو تھا جزم آ رہا تھا، یعنی لم کے اندر جزم آ رہا تھا اور یہاں پر زبر آ جائے گا، اور معنوی طور پہ تبدیلی ہو جائے گی کہ یہ اب فعل مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا، یعنی مستقبل کے بیان کے لیے خاص ہو جائے گا، اور چونکہ اس کے مفہوم کے اندر نفی پائی جاتی ہے، نہیں پایا جاتا ہے، تو نفی کا اور نہیں کا مطلب بیان ہوگا، اور ساتھ میں یہ مطلب بھی لیا جائے گا کہ جملے میں تاکید ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، لن یکتبا، یعنی جو لفظ تھا یکتبو وہ ہو جائے گا لن یکتبا، وہ نہیں لکھے گا، لن یکتبو وہ لوگ نہیں لکھیں گے، لن یکتبا وہ دو مرد نہیں لکھیں گے، لن تکتبی تم نہیں لکھو گی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بس اگر تم نے نہیں کیا، یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ قرآن مجید کہ جیسی کوئی کتاب لانے کا قرآن مجید نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر یہ نہیں کر سکے تو یہ اور نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کریں گے، مطلب یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو یہ ہم نے دو شکلیں دیکھ لی ہیں۔ اچھا، تیسری شکل فعل مضارع کی وہ ہوتی ہے جس میں اس کے شروع میں لام زبر لا جاتا ہے اور آخر میں نون مشدد ہو جاتا ہے، یعنی وہ نون جس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ نون تو آتا ہے مگر وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی جزم ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس میں مفہوم کیا ہو جاتا ہے کہ تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لفظ اگر ینصرو ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے مثال ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا لینصرن، ٹھیک ہے، آیت کیا ہے لینصرن اللہ من ینصرو، کہ اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا کہ جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ تو یہاں پر اس چیز کو جو نمایاں کیا ہے میں نے وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پر جو پیش تھا، یہ جو آخری جو کلمہ ہے رے جو ہے، اس کے اوپر پیش کی بجائے اب نون کے اوپر تو تشدید آ رہی ہے، اس سے پہلے رے کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تو یہ جو زبر آنا ہے اصل میں یہ علامت ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے، یہ جو سیغہ ہے یہ واحد کا سیغہ ہے۔ یہ فرق اس لیے نمایاں کرنا ضروری ہے کہ جمع بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگلی مثال جمع کو بیان کر رہی ہے کہ جمع کے اندر بھی ٹھیک یہی شکل ہوگی۔ تدخلون ہے تو وہ کیا ہے ہو جائے گا لتدخلن، یعنی اس میں اب لام کے اوپر پیش آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم یقیناً داخل ہوگے، تم یقیناً داخل ہوگے مسجد حرام میں اللہ نہ چاہت۔ یہ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر پیش رہا ہے، تو پیش ہمیشہ علامت ہوتی ہے جمع کی، یہ عام طور پر فرق لوگ نہیں کر پاتے۔ فرق صرف اتنا پڑ رہا ہے شروع میں لام آ رہا ہے، آخر میں نون مشدد ہے، لیکن جو آخری کلمہ ہوتا ہے، یعنی جو ینصرو کے کیس کے اندر رے ہے اور تدخلو کے کیس کے اندر لام ہے، تو وہاں پر پہلے میں زبر آ رہا ہے، دوسرے میں پیش آ رہا ہے۔ پیش کا مطلب ہوتا ہے جمع کا صیغہ ہے، اور زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔
عام حالات میں جمع کی علامت واو نون ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ یہ فرق نہیں ہے اس لیے اس کو نمایاں کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک مجہول کا صیغہ ہے تسألون، تم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا ثم لتسألن، ثم لتسألن، یقیناً تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر یقیناً تم سے پوچھا جائے گا، کب پوچھا جائے گا؟ یوم الدین، اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ مجہول کی مثال ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لام کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی مثال جو ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُوهُ، یہ جو عزیز مصر کی بیگم ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خواتین سے کہہ رہی ہیں کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا، دیکھیے وہی وَإِن لَّم ہے، لم کی وجہ سے یفعلو جو تھا وہ یفعل ہو گیا، اگر اس نے نہیں کیا جو میں اسے کہہ رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں؟ بدکاری کی دعوت دے رہی ہوں۔ اگر بدکاری اس نے نہیں کی یوسف نے تو میں کیا کروں گی اس کے ساتھ؟ اب وہ بتا دیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لَيُسْجَنَنَّ، یہ لفظ کیا تھا؟ یسجن، مجہول کا صیغہ تھا یہ، اور آخر میں دیکھیے اس میں نون کے اوپر جو پیش تھا وہ یہاں پر زبر سے بدل گیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ واحد ہے کہ مطلب کیا ہوا؟ وہ یقیناً جیل میں ڈالا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ ایک مثال اب جو آگے آ رہی ہے وہ نون ساکن کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی مثالیں پڑھی ہیں وہ نون مشدد کی مثالیں پڑھی ہیں، یعنی وہ نون جس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ اس نون میں اصل میں جزم لگا ہوا ہے، اور لیکن اس کو جب لکھتے ہیں تلفظ میں، چونکہ میں نے آگے تلفظ بھی لکھ دیا ہے، لیکونن ہے، لیکونن ہے، لیکونن کو عربی میں ایسے لکھتے ہیں جیسے کہ اصل آیت میں لکھا ہوا ہے، اور آگے چونکہ یہ میم سے مل رہا ہے تو اس کو پڑھیں گے اس طرح وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ وہ یقیناً وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ کردار تھا سیدنا یوسف کا کہ اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار مجھے جیل جانا پسند ہے، یہ عورت جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے مجھے اس کے بجائے جیل جانا پسند ہے۔ اچھا، چوتھی جو شکل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ مضارع کی اور شکل ہے، یہ وہی شکل ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لن جو کام کر رہا ہے کچھ اور الفاظ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ لن کیا کرتا تھا؟ فعل مضارع کو منصوب کرتا تھا اور نون اعرابی گرا دیتا تھا، تو کچھ اور جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، کچھ اور الفاظ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ان کو ادوات النصب کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ مضارع کو منصوب کر رہے ہیں، اس کے اوپر زبر لگا رہے ہیں۔ اور وہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر حتیٰ ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں آپ کے سامنے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ تم سے یہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ تو تتبعوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ حتیٰ کی وجہ سے تتبع، یہ ایک فرق اس کے اندر آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ نسبحک کثیر ونذکرک کثیر، کہ پروردگار مجھے اور میرے بھائی ہارون کو آپ فلاں فلاں فلاں، یہ ہماری دعائیں ہیں، اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ تاکہ ہم آپ کی بہت بہت تسبیح کریں اور آپ کا بہت بہت ذکر کریں۔ نسبح لفظ تھا، یہ نسبحہ ہو گیا، اور کئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، سو دیٹ۔ پھر یہی ایک اور لفظ بھی کرتا ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے، بکثرت استعمال ہوتا ہے، ان کہتے ہیں، جو اردو زبان میں ہوتا ہے کاف یہ زبر کا، مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں گیا تھا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ اردو میں بولتے ہیں، یہ ان سے عربی زبان میں مفہوم بیان ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مکالمہ کر رہے ہیں اور وہاں یہ کہتے ہیں ما یکون لی، یہ میرا کام نہیں تھا، ان نقولا، لفظ کیا تھا؟ ان اقولو، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اقولو، تو یہ کیا ہو گیا؟ ان نقولا، کہ میں کہوں۔ ان نقولا سے مطلب ہو گیا کہ میں کہوں، اور اقولو جو ہو گیا وہ اقولا ہو گیا۔ ما لیس لی بحق، جس چیز کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، میرا کام نہیں تھا کہ جس چیز کا مجھے کوئی حق نہیں تھا میں کہوں۔ مطلب کیا؟ یہ میرا کام نہیں تھا کہ میں یہ لوگوں میں کہوں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی برات پیش کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جو الزام دنیا میں لگایا ہے نصارہ نے، وہ میں نے تو نہیں کہا۔ اور یہ میں ہمیشہ مانوی طور پر توجہ دلاتا ہوں کہ آج کے دن تک انجیل اس تصور سے خالی ہے، یعنی حجت کیا بنے گی قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ صرف ان کے الفاظ پہ فیصلہ نہیں کریں گے، انجیل دکھا دیں گے نصارہ کو۔ آج کے دن تک انجیل کی جو کتاب ہے
جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ اس پہلو سے تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ وہ آج کے دن تک شرک سے خالی ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا ہی نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں عیسائیوں کو دکھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ تمہاری اپنی کتاب اس تصور سے خالی ہے۔ خیر، کتاب کی کون سنتا ہے، ہم کون سا قرآن کی سن لیتے ہیں، اس میں کون سی ایسی حیرت کی بات ہے۔ اگلا ایک جو بہت زیادہ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لام تعلیل ہے، یعنی وہ لام جو تاکہ کے معنی دے، اور یہ آپ کے سامنے آیت ہے قرآن مجید کی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ تو یکونو لفظ ہے، یکونو یکونا ہو گیا لام کی وجہ سے، اور تکونونا لفظ ہے، وہ تکونو ہو گیا، ٹھیک ہے، نون اعرابی گر گیا اس کے اندر، اور شروع کے اندر یکونو پہ نصب آ گیا۔ تو یہ ایک اور تبدیلی ہے، اور بھی کچھ الفاظ ہیں لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر الفاظ یہی ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ان کا تعارف کرا دیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری شکلیں جو ہیں فعل مضارع کی ہیں، کبھی آپ پریشان ہوں کہ یہ کوئی نیا لفظ ہے، عربی جتنی بھی میں پڑھا رہا ہوں اس کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ میں کوئی طالب علمانہ سطح پہ عربی آپ کو نہیں پڑھا رہا، کہ آپ عربی زبان کی قابلیت پیدا کریں، اسے بولنے کی یا اسے لکھنے کی یا اسے پڑھنے کی۔ قرآن مجید کا فہم مقصود ہے، تو اس کا طریقہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ الفاظ یاد کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی لفظ کو کوئی الگ الگ لفظ سمجھ کے اس کے مطلب یاد کریں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لفظ وہی ہے، لفظ تکونو ہی ہے، یکونو ہی ہے، یہ تبدیل شدہ شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔